ایگری ٹورزم. ہمارے بڑے شہروں میں بچے اور بزرگ افراد قیدی بن کر رہ گئے ہیں. گھریلو خواتین بھی کسی حد تک ذہنی دباؤ کا شکار رہتی ہیں اور ان خواتین کا آخری سہارا ٹیلی ویژن کے ڈرامے رہ گئے ہیں. بچوں کے خلاف جرائم بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. نہ تو انہیں اسکول میں گراؤنڈز میسر ہیں اور نہ ہی وہ گلیوں میں کھیل سکتے ہیں. بچوں کو گراؤنڈز، پارکوں، تفریحی میلوں اور لانگ واک پر لے جانے کی ذمہ داری والدین کی ہے. اسکولوں پہ لازمی قرار دیا جانا چاہیے کہ وہ فیسوں کی آمدنی کا ایک خاص حصہ ارد گرد کی خالی پڑی زمینوں اور جگہوں کو سرسبز بنا کر بچوں کی تفریح اور کھیلوں کا اہتمام کریں. ایگری ٹورزم کو فروغ دے کر بچوں کو فطرت سے قریب لایا جا سکتا ہے. بچوں کو ان تمام امور کی نگرانی گھر کے افراد، بزرگ، نانا نانی، دادا دادی انجام دے کر اپنا دن خوبصورت بنا سکتے ہیں. فطری ہے کہ معمر افراد اپنی دوسری نسل کو پلتا بڑھتا دیکھ کر خود موجود خوشی محسوس کریں گے. مرد حضرات معاشی جبر کا شکار ہیں. خاندان کے لیے روزگار و وسائل کی فراہمی کے لیے ان کی ذہنی اور جسمانی زندگی شدت سے متاثر ہو رہی ہے. مرد حضرات میں فروغ پانے والی بیماریاں مہلک اور تناسب خواتین سے زیادہ ہیں. دل کی بیماریوں کی مثال لے لیجیے. ان کی بڑی وجہ ذہنی تناؤ ہے. غور، ورزش اور کھیلوں سے دوری ہے. خواتین اور بچوں کے غیر ضروری مطالبات بھی ان تمام مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں. اکیلے مرد پہ ہمارے معاشی نظام میں توجہ نہیں دی جا رہی اور صرف ترقی پہ زور دیا جا رہا ہے. خواتین اور خصوصاً نوکری پیشہ خواتین کے لیے ہفتہ میں ایک دن گھریلو کام سے فرصت اور چھٹی ضروری ہے. فطرت عورت کو مسلسل مشقت اور مصروفیت کی طاقت مہیا کرتی ہے. فطرت سے دوری کے نتیجے میں عورت اور مرد کی تخلیقی صلاحیت کافی متاثر ہوتی ہیں. مردوں کو بھی گھریلو کام کاج کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. اس سے مرد اپنے بیرونی معاشی تناؤ کو کم کر سکتے ہیں. گھریلو خواتین، بچوں اور بزرگوں کے لیے معاشرے کو میلوں، المعروف، فن فرض اور جنسی تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے. شہروں میں بزرگ افراد کے کلب بنانے کی ضرورت ہے. کلب کی زمین اور بلڈنگ تو حکومت فراہم کرے، لیکن اس کے انتظامی اور دیگر اخراجات معاشرے کے لوگ برداشت کریں. جو سبق، درس اور تجربہ فراہم کر سکتے ہیں بزرگ افراد، وہ شاید ہماری تمام تر ٹیکنالوجی، سائنس، علوم فراہم نہیں کر سکتے. بزرگ افراد جدید شہری زندگی میں بھی اذیت کا شکار ہو رہے ہیں. بزرگ افراد کو ترغیب دینی چاہیے کہ وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی میں علاقائی پارکوں کا رخ کریں. خواتین کے لیے معاشرتی اقدار کے مطابق علیحدہ تعلیمی ادارے، تفریحی مقامات اور پارک منتخب کیے جانے چاہیے. مغرب کا تو نہیں پتہ، لیکن برصغیر کے تمام بڑے شہروں میں انگریز حکمرانوں نے بھی لیڈی باغ بنائے تھے.